respected principal, government model higher secondary school Pudod, اور یہاں پر استاد صاحبان، پیارے بچوں، آج جو میں یہاں پر دوسری بار آیا ہوں، اس سے پہلے آپ مجھے ریکگنائز کر پائے ہیں؟ کوئی مجھے ریکگنائز کر پا رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے ایک لیکچر دیا تھا اوپر ہال میں، کسی کو یاد ہے؟ اوکے، تو کچھ یاد رہ گیا ہے میں نے کیا بولا تھا آپ کو؟ کوئی ایک بچہ ہاتھ اٹھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا بولنا ضائع ہو گیا ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، میں آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں۔ دیکھیے، اوپر والے نے اس انسان کو جو بنایا ہے ایک حکمت کے تحت بنایا ہے، یعنی انسان کو جو شعور اس نے بخشا ہے، جو عقل دی ہے۔ جانور سب پیدا ہوئے ہیں، مگر اس انسان کو اشرف المخلوقات، یعنی تمام جتنے بھی جانور ہیں اس دنیا میں، ہائیسٹ لیول پہ اس انسان کو رکھا ہے۔ وہ اس لیے نہیں رکھا ہے کہ ہم اپنے واتاورن کے بارے میں نہ سوچیں۔ آپ ایک خلیفہ ہیں۔ خلیفہ اس چیز کو بولتے ہیں جس نے ہر ایک چیز کا جو اس دنیا میں ہے اس کا خیال آپ نے رکھنا ہے، اس کو خلیفہ بولتے ہیں۔ آپ نے اپنے استاد صاحبان کا خیال رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے، آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، تب جا کر آپ ایک خلیفہ بن پائیں گے، ایک اچھے انسان بن پائیں گے۔ نہیں تو آدمی تو سب ہے۔ اور جب ایک انسان جس کو یہ عقل شعور اوپر والے نے دی ہے، جب اس کا دماغی سنتولن خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم پاگل بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ پاگل بولتے ہیں۔ اسی لیے کیونکہ اس کو یہ شعور نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے۔ وہ نہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے، نہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، نہ اپنے استاد کو پہچانتا ہے، کسی کو نہیں پہچانتا ہے۔ کیوں؟ انسان تو وہ بھی ہے، مگر اس نے اوپر والے نے جو شعور، اس کو سوچنے کی جو طاقت ہے وہ چھین لی ہوتی ہے، اور وہ ایک انسان سے جانور بن جاتا ہے۔ تو اب اس اوپر والے نے اس انسان کو شعور اس لیے دیا ہے تاکہ وہ اس زمین پر جائے، اور اس نے اس انسان کے دماغ میں جو شعور ڈالا ہے اس شعور کو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ جیسے آپ ہیں، آپ ہی کی طرح آپ کے پرنسپل صاحب کبھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ہی کی طرح میں بھی کبھی اس طرح بیٹھا ہوا تھا، اور ہماری ٹیچر یہاں سے ہمیں لیکچر ڈیلیور کرتے تھے۔ تھوڑا بہت ہم نے کوشش کی، اور آج میں آپ ہی کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آج میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ میری ہمت نہیں ہے کہ میں اتنے انٹیلیجنٹ ٹیچروں کے سامنے کچھ بول پاؤں، مگر میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ چلو میرے پاس جو دو الفاظ اوپر والے نے جو میرے دماغ میں رکھے ہیں میں آپ تک پہنچاؤں۔ پھر آپ کا شعور ہے کہ آپ اس چیز کو کیسا دماغ میں ڈالتے ہیں۔ اب اس انسان کو جو اوپر والے نے اس دنیا پہ بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ آپ کی ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کا کوئی محتو ہے اس دنیا میں۔
ہاں تو میں پہلے افسوس ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ سول جو ہوتا ہے یہ ایک انرجی ہوتی ہے, یہ کبھی نہ کبھی آپ کے جسم سے نکلنے والی ہے. اسی کی طرح دیکھیں نا, یہ بھی ایک کل تک زندہ آدمی تھا اور آج اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب اس بندے نے جو اچھے کام کیے ہوں گے یہی اس کے کام آئے گے. کہاں پر؟ دا ڈے آفٹر ریزریکشن. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اوپر والے نے اس انسان کو خلیفہ بنا کر اس زمین پہ بھیجا ہے. تمام جانور جو ہیں, جتنے چرندے پرندے درندے جو بھی اس دنیا میں ہے, ان کا سرتاج بن کر کون آیا ہے؟ آپ لوگ. تو آپ نے اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. تو بایو ڈائیورسٹی کا نام آپ نے سنا ہے, ایکولوجیکل بیلنس, گلوبل وارمنگ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یعنی ایک جانور گھاس کھاتا ہے اور گھاس کھانے کے بعد اس کو شیر کھاتا ہے. شیر کو کتنے کیڑے کھاتے ہیں, کیڑے پھر ڈیکمپوز ہو کر زمین میں جاتا ہے اور پھر گھاس اگتی ہے اور یہ ایک بیلنس بنتا ہے. اسی طرح ہم ڈفرینٹ ویرائٹی کی چیزیں کھاتے ہیں. ہم نے کھا لیا, ہم مر گئے, ہمیں جلایا گیا یا دفنایا گیا, تو ہم ڈیکمپوز ہو کر ہمیں کیڑے کھاتے ہیں, کیڑے مرتے ہیں تو پھر وہ کھاد بن کر جناب علی پھر گھاس بنتی ہے. پھر یہ کاریکرم چلتا رہتا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ تو اس کاریکرم کو ہم نے ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی آپ کی زندگی کے لیے جانور بھی بہت ضروری ہے. اور یہ جو آپ کے یہاں پر آمنے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جنگل ہے یہ بہت ہی ضروری ہے. یہ جو جنگل ہے یہ آپ کے دنیا میں سب سے بیسٹ فرینڈ ہے. سب سے بیسٹ فرینڈ ہے یہ آپ کا. یعنی انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ اس وقت سے ہی آپ کو آکسیجن دینا شروع کر دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو دودھ دیا جاتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ گائے بکری بھینس سے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ گھاس سے آتا ہے. گھاس کہاں سے ہوتا ہے؟ جنگل سے ہوتا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی کسی نہ کسی ذریعے یہ آپ کو فیڈ کرتا رہتا ہے. پہلے نمبر پر آپ نے پہلی جب آنکھ آپ نے کھولی تو سانس, جب آپ پہلا سانس لیتے ہیں تو یہ پودا جو ہے آپ کو آکسیجن فراہم کرتا ہے. آکسیجن پتہ ہے نا کس سے بنتا ہے نا؟ کس کو پتہ ہے؟ آکسیجن پیڑ, آکسیجن جو ہے وہ پیڑ آپ کو فراہم کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ پیڑ فراہم کرتے ہیں. تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ پیڑ لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیتے ہیں؟ آکسیجن. یعنی اگر ہم پیڑوں کو کاٹیں گے تو آکسیجن کہاں سے آئے گا؟ مت آئے گا. تو ہم پیڑوں کے لیے ضروری ہے اور پیڑ ہمارے لیے ضروری ہے. سمجھ آئی؟ اسی کو بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. ہم ان کے لیے ضروری ہے, وہ ہمارے لیے ضروری ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ دوسرے نمبر پر یہ جو پیڑ ہے یہ آپ کو چھایا فراہم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شیڈ کرتے ہیں نا فراہم. تو یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو کم کرنے میں بھی یہ مدد کرتا ہے. گلوبل وارمنگ پہ میں نے تقریباً 1.5 گھنٹے آپ کے سامنے بولا ہے اوپر, یاد ہے نا آپ کو؟ تو اس گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے سب سے اہم کردار اگر دنیا میں کوئی کرتا ہے تو وہ آپ کے یہ درخت ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ نمبر 2, یہ پیڑ کیا کرتا ہے؟ یہ پیڑ جو ہم لگاتے ہیں یہ زمین کو جکڑ کے رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ اس کی وجہ سے سوائل ایروژن نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سوائل ایروژن نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی سلائیڈیں آتی ہیں, بڑے بڑے پہاڑ گرتے ہیں. وہ کس لیے؟ کیونکہ وہاں پر پیڑ نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے جو جکڑن ہوتی ہے نا جو اس کو پکڑ کے رکھتا ہے, اگر ہم پیڑوں کو کاٹیں گے تو اس کی وجہ سے سوائل ایروژن ہو جاتا ہے. تو یہ گلوبل وارمنگ کو بھی کیل کرتا ہے.
آپ کو آکسیجن بھی دیتا ہے. آکسیجن کے بعد آپ کو جب یہ مرتا ہے اس کے بعد یہ لکڑی بھی آپ کو فراہم کرتا ہے. لکڑی دیتا ہے نا آپ کو. جیسے آپ کے ڈیسک ہے, جیسے آپ کی کھڑکیاں ہیں, جو بھی چیز آپ دیکھو گے وہ کس سے بنتا ہے؟ وہ درخت کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد یہ آپ کا فرینڈ جب ہم مرتے ہیں تو تابوت میں بھی تابوت کس کا بنا ہوتا ہے؟ لکڑی کا بنا ہوتا ہے. یعنی مارنے کے بعد بھی یہ آپ کے کام آ رہا ہے. اس کے بعد جو ہندو لوگ ہیں ان کو جلایا جاتا ہے, تو وہ کس سے جلاتے ہیں؟ لکڑی سے. یعنی لکڑی بھی مرتے دم تک وہ آپ کے کام آ گئی. اور مسلمان جب مرتا ہے تو اس کو کیا ہے, وہ لکڑی کے تختے ڈالتے ہیں اوپر, قبر کے اوپر ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی یہ قبر تک آپ کو ساتھ آتا ہے. اب اس سے بڑا مجھے بتاؤ, اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے کیا ماں باپ ساتھ آتے ہیں؟ استاد ساتھ آتے ہیں؟ کوئی دوست ساتھ آتا ہے؟ ایک دوست آپ کے ساتھ آتا ہے, وہ ہے پیڑ. اب اس کی رکشا کرنا آپ کا کام ہے کہ نہیں؟ وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد اس کو بچاؤ گے؟ تو یہی میرا سندیش تھا. بہت کچھ میں بولتا مگر کیونکہ آپ کا بھی قیمتی وقت ہے, میں اس کو کلیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں, تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. کبھی کسی اور موقع پر جب بھی آپ بلائیں گے تو میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. انہی الفاظ کے ساتھ والسلام.